ڈاکٹر صاحبہ اب ہمارا جو سوال نمبر 4 ہے وہ سوال نمبر 3 کا ہی سیکوینس کہہ لیجئے کہ حد قذف کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے جس میں حد قذف کا حکم آیا۔ ہم پہلے بھی سورہ نور کی جو سیریز کر چکے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ 16 احکام یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیا، تو حد قذف اس میں سے ایک اور حکم ہے نا۔ دیکھیں جب یہ اس طرح سے یہ زنا کی حد کا حکم آیا قرآن میں تو یہ بات تو پھر معاشرے میں آ گئی تھی نا، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ کا آغاز ہو گیا کہ کچھ صحابہ تھے اور کچھ اور لوگ تھے حضور کے دور میں جنہوں نے اپنے ہی شوہر یا اپنے ہی بیوی کو اس ناجائز فعل میں ملوث پایا، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کے نام بھی آتے ہیں ہم حدیث میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے وہ صحابی تھے مثالوں کے ذریعے سے۔ تو وہ یہ بات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ہم کیا کریں، اب تو ہم تو نہیں، ہماری غیرت یہ گوارا کرتی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے ملوث دیکھا ہے تو میں 4 گواہ لے کر آؤں اور یہ نظارہ دکھاؤں نا، کوئی بھی نہیں یہ سوچ سکتا نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں آپ کو ظاہر اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب ہمیں پتہ ہے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی ناراضگی کا معاملہ دکھا رہے ہیں۔ یہ تہمت ہے، یہ تہمت لگانا کسی کے اوپر جو ہے نا، یہ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدغن لگائی ہے، ایک اللہ نے بیریئر لگایا ہے کہ ایسا معاشرہ نہ نظر آ رہا ہو، مسلم معاشرہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسے کسی کے متعلق کوئی تہمت بہتان لگا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ آج کل تو بلکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو وہ امیجز اور تصویریں بھی مطلب AI بنا رہا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ نہیں چاہتے جہاں پہ گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ فحش منکر کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں بے حیائی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی تہمت کے اوپر بھی نا 80 کوڑے کا حکم دیا ہے نا، اور یہ حد ہے، اور اگر کوئی 4 گواہ نہ لایا ہے تو پھر اس کی شہادت بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی نگیٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ دو حکم آئے اس آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت ہے۔ ایک حکم ہے حد قذف کا، یعنی میاں بیوی خدا نہ خواستہ ایسا کچھ اللہ نہ کرے معاملہ ہو رہا ہے تو پھر وہ 4 گواہ لائے، 4 گواہ نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو حد قذف ہوگی۔ اور دوسرا کہ اگر پھر وہ شہادت کے جو قانون ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اس سے بھی وہ مطلب الگ ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی وہ کوالیفائی نہیں کریں گے، یعنی 2 یہاں پہ حکم آ رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اس امت کا اصل مرتبہ ہی یہی ہے کہ وہ اس زمین میں وہ تو نائب خلیفہ بنا کے اللہ نے اس کو بھیجا نا، اس کو تو امت پر گواہی دینی ہے، وہ امت وسط کا ایک ایسا فرد ہے کہ جس کو حق کی گواہی دینی ہے پوری امت کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر۔ تو وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اہم سیٹ پر ایک اہم فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اس طرح کی فضول لچر قسم کی جو گفتگو ہے اور جو گوسپ بھی میں تو کہوں گی ہلکا لفظ ہے اس کے اندر ملوث ہو۔
یہاں تک کہ جو تفہیم القرآن کے لحاظ سے تو بات واضح ہے۔ اب ہم تدبر سے چند جملے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں محسن کا لفظ صرف پاک باز یا بے قصور کے معنوں میں آیا۔ محسن جو 5واں پارہ المحسنات کہ جب ہم پہلا صفحہ پڑھتے ہیں، جب ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، جب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو استاد کے ذریعے سے پڑھ چکے ہیں، تو محسن اور احسان سواد سے اور محسنہ بڑے خوبصورت ٹرمز ہیں۔ محسن وہ مرد جو اس احسان کا مطلب قلعہ، اس قلعہ بندی، اس قلعے کے حصار میں آ گیا جب اس نے نکاح کر لیا۔ محسنہ وہ عورت جو کہ اس احسان الف ہا صاد الف نون کے حصار میں آ گئی، یعنی وہ محسنہ ہو گئی، وہ پاک باز ہو گئی۔ وہ عام عورتوں سے، لونڈیوں سے، لونڈی بھی وہ جو کہ یعنی اس کا کردار صحیح نہیں ہو، ان سب سے الگ ہو گئی۔ تو یہ حکم سے مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ پاک باز عورتوں پر بھی تہمت نہ لگائیں۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ صرف مردوں کی بات نہیں، قرآن ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور یہ بات نہیں ہوتی کہ عورتیں جو سائڈ پہ ہو جائیں کہ ہم ہر چیز کے لیے یعنی ایگزیمپٹڈ ہے۔ تو عورتوں بھی جو ہے نا، وہ اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے یا جو گوسپ پارٹیز ہوتی ہیں یا کچھ اس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں جس میں صرف گوسپ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہے۔ بلکہ ہم لوگ تو جب کبھی بیٹھتے ہیں تو اتنا ایک مومن کو الرٹ ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ سیلیبریٹیز کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے لیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارا کانشنس اتنا زیادہ اسٹرانگ اور ایبسنٹ اور پریزنٹ ہو، ہمارا ضمیر اتنا زیادہ زندہ ہو کہ ہم نہیں کریں بات کہ اگر ہمارے دماغ میں قرآن کی یہ آیتیں ذہن میں رہتی ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے 6579، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، اپنے روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دے دیا جائے گا جس پر اس نے الزام لگایا کسی کی یا پھر حق تلفی کی، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، تو جو مظلوم ہے، جس کی حق تلفی ہوئی یا جس کے اوپر وہ تہمت لگائی گئی، تو اس کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی 6579 حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانے والے ہوں یا کسی کی حق تلفی کرنے والے ہوں۔ تو عملی نقطہ میرے خیال ہے بہت واضح ہے کہ جھوٹی تہمت نہیں لگانا اور اپنی اصلاح کرنی ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گواہیاں اور شہادت ہے وہ بھی ساقط کر دی جائے۔